على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين وقال تبارك وتعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني صدق الله العظيم درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا۔ جو خود نہ تھے راہ پر دوسروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ حاضران بزرگان محترم، برادران عزیز، اس کائنات پر اللہ رب العزت کے اتنے احسانات ہیں کہ ان احسانات کو اگر شمار کرنا چاہیے تو ممکن نہیں۔ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر اللہ رب العزت کے احسانات کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار کر نہیں سکتے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اس کائنات میں جتنے مٹی کے ذرات ہیں تو کیا ان کا گننا ممکن ہے، تو بہت مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں، کیونکہ کائنات کے ذرات محدود ہیں۔ گننا شروع کریں گے ایک وقت آئے گا کہ کائنات کی مٹی کے ذرات ختم ہو جائیں گے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اس کائنات میں جتنے پانی کے قطرات ہیں ان کا گننا ممکن ہے تو مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں، کیونکہ ذرات لا محدود نہیں، قطرے لا محدود نہیں۔ گننا شروع کریں گے تو ایک وقت یہ آئے گا کہ پانی کے قطرات ختم ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ رب العزت کے احسانات، اللہ رب العزت کے انعامات وہ اتنے ہیں کہ اگر ان کو شمار کرنا چاہو تو شمار کر نہیں سکتے۔ اور اللہ رب العزت نے سورہ کہف میں فرمایا لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا، کہ اگر اللہ رب العزت کے احسانات کو، انعامات کو شمار کرنے کے لیے اس کائنات کے جتنے بھی درخت ہیں ان کو کاٹ کے کلمے بنا دیا جائے، کائنات کے جتنے بھی کاغذ ہیں ان کو لکھنے کے لیے جمع کیا جائے، اور جتنے بھی سمندر ہیں ان کی سیاہی بنا دیا جائے، اور جتنے بھی انسان، چرند پرند، ساری مخلوقات، یہ کھربوں انسان اور لاکھوں کروڑوں 46 لاکھ قسم کی مخلوق، فرشتے، جنات، سب کو کہا جائے کہ سب سمندر کے کنارے بیٹھ جائیں اور قلم اٹھا لیں، سیاہی لے لیں، کاغذ لے لیں، اللہ رب العزت کے احسانات، اللہ رب العزت کے انعامات کو تحریر کرنا، شمار کرنا شروع کرے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اتنے سمندر اور لائے جائے، اتنے ہی کاغذ اور لائے جائے، اتنے ہی کلمے اور لائے جائے، اور اتنے ہی مخلوقات اور لائی جائے تو یہ کاغذ ختم ہو جائیں گے، مخلوق لکھ لکھ کر عاجز آ جائے گی، کلمے گھس گھس کر ٹوٹ جائیں گی، لیکن اللہ رب العزت کے انعامات اور احسانات ختم نہیں ہوں گے۔ اتنے احسانات، لیکن ان احسانات کا کبھی احسان اللہ رب العزت نے نہیں بتلایا۔ یہ اکیلا انسان، اس اکیلے انسان پر اللہ رب العزت کے اتنے احسانات ایک آنکھ کا شکر ادا کرنا چاہے تو ممکن نہیں، ایک کان کا شکر ادا کرنا چاہیے تو ممکن نہیں۔ سارے سائنسدان مل جائے، ادھر آ کے گاڑی کی جگہ وہ بھٹی صاحب کے پاس
اور ایک انسانی وجود اس کا شکر ادا کرنا چاہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ البتہ میں نے تمہیں بہترین ساخت میں پیدا کیا، تو میرے دوستوں اس کا شکر نہیں ادا کر سکتے، یہ کائنات تو بہت بڑی چیز ہے۔ ان احسانات اور انعامات میں سے رب تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجنا، جو وجہ تخلیق کائنات، جو لولا لما خلقت الافلاک، کہ جنہوں نے آنا نہ ہوتا تو یہ کائنات نہ بنائی جاتی، یہ سب سے بڑا احسان۔ اور آپ پر اور مجھ پر سب سے بڑا احسان اللہ رب العزت کا یہ کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اور مجھے حضور کا امتی بنایا۔ اس وقت اس سے بڑا احسان، انعام کائنات میں نہیں، یہ وہ انعام ہے کہ جس کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس امت کو مانگ رہے ہیں، اور نبی اس امت کو مانگ رہے ہیں۔ اس امت کا یہ انعام دیکھ کر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو میرے محبوب حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے امت نہیں مانگی، امتی ہونا مانگا۔ اللہ رب العزت نے قبول فرمایا، کیونکہ ایک دعا اللہ رب العزت نبی کی وعدہ فرمایا کہ ایک دعا کوئی بھی ہو، ایک دعا اس کو اللہ رب العزت رد نہیں فرمائیں گے، ویسے تو تمام دعائیں، لیکن ایک خاص دعا جو نبی کہہ سکتا ہے کہ جی بس اللہ کی آپ نے وعدہ فرمایا تو بس ایک میرا مانگنا یہ ہے کہ یہ ایک دعا میں نے مانگی۔ حضرت نوح علیہ السلام انہوں نے اللہ سے مانگ لیا، یا اللہ یہ مجھے 72 ماننے والے یہ زمین پر دنیا میں رہے، باقی سارے ختم ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ نوح سوچ لو، کہا اللہ جی میں نے سوچ لیا، بس یہ رہے۔ اللہ نے فرمایا دیکھ لو، فرمایا کہ نہیں بس یہ۔ اللہ نے فرمایا چلو کشتی بناؤ، کشتی بناؤ۔ اس کشتی میں پھر زمین پر جتنے مخلوق تھی، جتنی مخلوق، فرمایا اس میں سوار کر دو، اور جو سوار نہیں ہوئی، جس طرح بہت ساری مخلوقات اگر ان سے پہلے ختم ہو گئی تھی، ختم ہو گئی، اس کی ایک دینی وجہ یہ ہے کہ وہ کشتی تک نہیں پہنچ پائی، ان کا وجود ختم ہو گیا۔ ڈائناسور جیسے بھی اگر پہنچ پائی، یا اس سے پہلے اتنے بڑے ڈھانچے مل رہے کہ انسان کی عقل دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے، یا آپ کی مسجد بھی چھوٹی ہوگی، اس سے بڑے بڑے حجم، اس سے بڑی بڑی ہڈیاں، اتنی بڑی بڑی ہڈیاں کہ اونٹ اور بڑے بڑے ٹرک، بڑے بڑے کنٹینر ان کے بیچ میں سے گزرتے ہیں، ان کی پسلیوں، اتنی بڑی بڑی مخلوق۔ تو فرمایا ساری مخلوق کو سوار کر دو، اور اس میں ایک بات اور بتا دو، ایک بات اور بتا دو، بلکہ تحفہ دے دو۔ یہ قرآن کی آیت ہے نا، سلام علی نوح فی العالمین، سلامتی ہو حضرت نوح علیہ السلام پر تمام عالمین میں سلام علی نوح فی العالمین، اس کا معمول بنا لے 24 گھنٹے میں 11 مرتبہ پڑھنے کا۔ ساری مخلوق حضرت نوح علیہ السلام کے نام کے احترام میں ڈرتی ہے اور پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ سانپ، ڈینگی مچھر، فلاں فلاں موذی چیز، کہیں پر ایسا معاملہ ہو، سلام علی نوح فی العالمین 11 مرتبہ پڑھ، 11 مرتبہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کا یہ سلامتی کا واسطہ اللہ رب العزت نے اس میں تاکید رکھی۔ اور یہ جو اللہ والوں کے یہ وظائف ہوتے ہیں نا، یہ کوڈ ورڈ ہوتے ہیں، یہ بڑے کوڈ ورڈ اللہ والوں کے قلوب پر اللہ رب العزت وارد فرماتے، امت میں آ جاتے۔ سلام علی نوح فی العالمین، اس کو 11 مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت
خطرات سے، سانپ سے، بچھو سے، ان چیزوں سے حفاظت فرمائیں گے. تو کشتی میں تو اے نوح آپ سوچ لیں، سوچ لیا ساری، باقی اس کے علاوہ سب ہلاک ہو گئے، عذاب آیا پانی کا سب. تو ایک دعا کا اختیار. اسی طرح مختلف لوگوں نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دعا جو اللہ رب العزت نے ضرور قبول فرمانی تھی، وہ دعا کیا مانگی کہ یا اللہ مجھے حضور کا امتی بنا دو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو نبی کا مرتبہ تو ان کا ہے، لیکن امتی ہونے کے ناطے اپنی زندگی گزاریں گے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی آپ نے بھی دعا مانگی؟ فرمایا کہ نہیں، میں نے دعا نہیں مانگی. کہ حضور آپ دعا کب مانگیں گے؟ فرمایا قربان جائیے حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، ہمارے ماں باپ ان پر قربان. آپ نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا کہ دعا کب مانگیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس دنیا میں وہ دعا نہیں مانگی، میں نے اپنی اس دعا کو کل قیامت کے دن آخرت کے لیے اپنی امت کے لیے ذخیرہ کر لیا ہے. کل قیامت کے دن اپنی امت کے لیے مانگوں گا. قیامت تک آنے والی امت فرمایا ایک ہے حضور کی جماعت، ایک ہے حضور کی امت. حضور کی جماعت میں صحابہ امت میں شامل، لیکن اس جماعت کو خاص لفظ دیا گیا صحابہ کا. حضور کی جماعت، ان کو نام دیا گیا صحابہ کا. امت کون؟ ان صحابہ کے بعد آنے والے قیامت تک، کیونکہ صحابہ اللہ نے ان کو یہ مقام عطا فرما دیا کہ جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی کی صحبت اختیار کر لی اور ایک مرتبہ اللہ کے نبی کی نظر رحمت نے ان صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیا، رضی اللہ عنہ، جنت کا سرٹیفکیٹ. اس وجہ سے امت کا یہ عقیدہ ہے کہ کسی صحابی کے متعلق کوئی بات زبان سے نکالنا حرام ہے، جائز نہیں. اس کو کسی معاملے کے اندر تنقید کرنا جائز نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امت کے لیے ذخیرہ کر لیا. رحمت للعالمین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بنا کر بھیجا. اور میرے دوستوں، رحمت للعالمین وہی ہو سکتا ہے کہ جس نے بندوں کو خدا سے ملایا ہو، جس نے جلوہ الہی انسان کو دکھلایا ہو، جس نے دل کو پاک، دماغ کو درست اور تقویٰ کو ہموار کیا ہو، جس کی تعلیم نے امن عامہ کو مستحکم کیا ہو، مصلحت عامہ کو استوار کیا ہو، جس نے امیری اور غریبی، جوانی اور پیری، امن اور جنگ، امید اور ترنگ ہر حالت میں انسان کی رہنمائی کی ہو، جس نے ملک کی بلندی، زمین کی پستی، دن کی روشنی، رات کی تاریکی میں معرفت الہی دکھلایا ہو، جس نے سنگلاخ زمینوں میں علم و معرفت کے دریا بہا دیے ہو، وہی رحمت للعالمین ہو سکتا ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تو سب سے بڑا احسان اللہ رب العزت نے اس امت کے اوپر یہ فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر بھیجے اور ہمیں ان کا امتی بنایا. اور میرے دوستو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے حضور کی علامات اور آپ کے متعلق مختلف نشانیاں اللہ رب العزت نے نازل کرنا شروع کر دی. ایک تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، کتابوں میں، روایات میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ، ان کے معاملات لکھے ہوئے ہیں کہ ایسا اللہ رب العزت نے چہرے پر نور عطا کیا ہوا تھا کہ ظاہر ہوتا تھا کہ ان کی نسل سے در بے بہا در یکتا حضور رحمت کائنات
صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آنے. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی کیفیات، آپ کے معاملات، جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی کوکھ میں آرام فرما رہے تھے تو عجیب کیفیات حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا لکھتی ہے. حضرت عبد المطلب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ آسمان سے ایک زنجیر میرے پاس آئی اور وہ ایک درخت کی صورت میں تبدیل ہو گئی اور اس کی شاخیں مشرق مغرب شمال جنوب میں پھیل رہی ہیں. تعبیر کرنے والے نے مجھے یہ تعبیر کی کہ تمہاری نسل میں اللہ رب العزت کوئی ایسا فرزند عطا فرمائیں گے جس کا فیض پوری دنیا میں پھیلے گا. اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو عبد المطلب کو پتہ لگا اس روشنی کو دیکھ کر جس سے پورا کمرہ روشن ہو گیا اور منور ہو گیا، تو پتہ لگا خواب کی یہ تعبیر مل گئی. اور اس سے پہلے بیت اللہ کے اوپر ابرہہ نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ حملہ کیا اللہ کے گھر کو گرانے کے لیے، جس کے مطابق الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل سورت نازل ہوئی. کیا تم دیکھتے نہیں؟ تمہیں معلوم نہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل کہ اللہ رب العزت نے فیل والوں کے ساتھ، ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا. اور اس دور میں جس فوج میں ہاتھی ہوتے تھے تو سمجھ لیں ایٹم بم ان کے پاس ہوتا تھا، اور ہاتھیوں کا لشکر جس کے پاس، اور ایک لمبی چوڑی تعداد ابرہہ کے پاس کہ جس میں بیت اللہ کی سادی عمارت، سادے پتھر اور اس پر پڑے ہوئے غلاف، پرانے پھٹے ہوئے اور پرانی عمارت بالکل سادہ، اس کے ایک ایک کچے گھر کچی بٹی سے لیپ ہوئے ہوئے اور اللہ کے گھر کی سادی عمارت. اس ابرہہ نے کہا کہ میں اس کے مقابلے میں ایک عالی شان عمارت بناؤں گا. ایسی عمارت بنائی کہ دیکھنے والا جب اس کو دیکھتا تھا تو پگڑی گر جاتی تھی، اتنی اونچی عمارت تھی کہ نظر کو دیکھتے ہوئے اتنا گردن کو اوپر کرنا پڑتا تھا. بیت اللہ کے مقابلے میں بنائی، کسی نے عمارت کو منہ تک نہیں لگایا. اور ادھر لوگ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے اس وقت بھی کہ جب ابھی اسلام نہیں آیا تھا تو لوگ آتے تھے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، قریش کا خاندان، ہاشمی خاندان، وہ متولی تھا، وہ خادم تھا جو اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آتے تھے، لوگ ان کی خدمت کیا کرتا تھا. اب یہ ابرہہ جب اس نے دیکھا اس کا یہ بنائی ہوئی عمارت، اس کی توہین ہو رہی ہے اور اس کو کوئی دیکھنے کے لیے نہیں آتا، اس نے کہا نعوذ باللہ یہ میں بیت اللہ کو ہی گرا دوں اور بیت اللہ کو ختم کر دوں. اس کے لیے وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر چلا اور اس ارادے کے ساتھ کہ میں اللہ کے گھر کو منہدم کر دوں گا. اس پر یہ صورت نازل ہوئی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 2 مہینے پہلے اللہ رب العزت نے یہ سورہ فیل میں جو بیان فرمایا، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل. تم دیکھتے نہیں ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، کہ ان کو ابابیلوں کے ذریعے اللہ رب العزت نے جو پتھروں کا حملہ کروایا اس کے ذریعے یہ ہاتھی اور ہاتھی والے اور وہ فوج فجعلہم کعصف مأکول. تم دیکھتے نہیں کہ وہ ان کو ٹکراتی تھی چیزیں اور یہ گوبر بن جاتے تھے، بھوسا بن جاتے تھے. بھوسا اس وقت میں آج تو بڑے بڑے یہ نام نہاد، یہ غامدی جیسے اور ساحل عظیم جیسے جن کو پتا کچھ نہیں، اور یہ اس طرح کے اسکالر پیدا ہو گئے جنہوں نے اپنے آپ کو ایک نئی اصطلاح استعمال کی کہ دینی اسکالر. اور وہ جو انجینئر جیسے، پلمبر
یہ انہوں نے اپنے لیے نئی اصطلاح کہ عالم کے بجائے امت سے نا جو مولانا کا لفظ ہے، جو عالم کا لفظ ہے، یہ مولانا کا لفظ ذرا دور کر دو، ٹھیک ہے؟ شہید کا لفظ دور کر دو، اس کی جگہ لکھو جاں بحق، کہ جاں بحق ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ شہید کا لفظ استعمال نہ کرو، جنگجو، مجاہد کا لفظ استعمال نہ کرو کہ جنگجو نے حملہ کر دیا، مجاہد کا لفظ استعمال نہ کرو، مولانا کا لفظ استعمال نہ کرو، دینی اسکالر، دینی اسکالر۔ اور ابھی اللہ نے موقع دیا، انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ عرض کروں گا کسی وقت، تفصیل کے ساتھ، کہ آج کل ایک اور معاملہ چل گیا کہ سورہ رحمان کی تھروپی، فلاں جگہ تھروپی ہو رہی ہے، تھروپی ہو رہی ہے سورہ رحمان کی۔ اچھا، اس کو تلاوت نہیں کہیں گے، تلاوت یہ میں انشاءاللہ کسی اور وقت کم ہے، میں کسی اور وقت تفصیل کے ساتھ یہ سورہ رحمان کی بیک گراؤنڈ کیا ہے اور اس کے پیچھے جادو کے عوامل کیا ہے، اس کے پیچھے کتنے لوگوں کی اموات ہوئی، ربیع الثانی کے مہینے میں انشاءاللہ تفصیلاً اس پر بیان کروں گا۔ ابھی کچھ دن پہلے جس چینل پر پابندی لگی اور کتنے ملین اس کے دیکھنے والے تھے، اور دیکھنے کے دوران لوگوں کی اموات اس سورہ رحمان کے سننے کے درمیان کیسے ہوئی، اور اس کو پرموٹ کرنے والا آج کون ہے، اس کا پیچھے تعلق کہاں سے ہے، اور اس ٹائم کس جگہ پر اس کی قبر ہے، اور لوگ اس کا سالانہ عرس کس انڈین گانوں کے ساتھ، ڈھول ڈھمکوں کے ساتھ، اور یہ تھروپی تلاوت نہیں، کچھ دن کے بعد کہہ دیں گے کہ جی آج فلاں جگہ پر قرآن کی سینگنگ ہے، جی قرآن گایا جائے گا، نعوذ باللہ۔ الفاظ کی حرمت ہے، الفاظ کی ترتیب ہے، ان الفاظ کو اگر استعمال نہیں کریں گے، وہ کہتے ہیں جس ہم بچپن میں کہانی سنتے تھے، کھل جا سم سنگھ، خزانہ کھل جاتا تھا، وہ اندر تو چلا گیا، اس کے بعد دوبارہ اس کو وہ الفاظ بھول گئے، دروازہ کھلا ہی نہیں۔ اب وہ کچھ بھی کہتا رہے، الفاظ، اللہ کی رحمت کا دروازہ تبھی کھلے گا جب اللہ کے مبارک کلمات کو استعمال کیا جائے گا۔ اب دینی اسکالر، مولانا کا لفظ ہٹا دو، عالم کا لفظ ہٹا دو، اور پھر وہ اسکالر بیٹھ کر سورہ فیل کے متعلق اللہ تعالیٰ کیفا، جو اتنا بڑا ثابت فیل کا موزن مدعا ہوا کہ نہیں، وہ مفسرین کو غامدی کیا کلم موجود ہے۔ اچھا، میں ایک بات عرض کر دوں، یہ ان لوگوں کا حل کیا ہے؟ یہ ساحل ندیم ہو گیا، یہ پلمبر صاحب ہو گئے، اور جناب یہ غامدی اور فلاں فلاں، ان کا ایسے لوگوں کا حل کیا ہے؟ تمام لوگوں، اور پتہ نہیں کتنے آئیں گے، حل کیا ہے؟ حل سن لیں، ان کو سنا نہ جائے۔ جس ٹائم آپ نے ویسے ہی سن لیا، ویسے ہی سن لیا، تو ایک 60 سیکنڈ ایمان کے وسوسہ پیدا کرنے کے لیے کافی ہے۔ 60 سیکنڈ جب یہ سامنے ہے نا، لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ کے انگلی کو اس طرح گھما دیں، بس ان کا حل یہ ہے۔ علماء کو سنیں، اتنے علماء موجود ہیں، مولا تقی عثمانی صاحب کو سنیں، مولا تعلیم صاحب کو سنیں، احمد رضا صاحب کو سنیں، پیر قادر صاحب کو سنیں، ذوالفقار صاحب کو سنیں، اتنے بیانات علماء کے موجود ہیں، ان کو سنیں۔ اور ایک تعلق، ایک اور بات ذہن میں رکھیں، علماء سے تعلق فیس ٹو فیس، مین ٹو مین کا رکھیں، فیس ٹو فیس، آپ بیٹھے ہوئے علماء موجود ہیں، آپ ان کے ساتھ فیس ٹو فیس اپنا تعلق رکھیں۔ یہ سوشل میڈیا کا تعلق نا، کیونکہ آپ کو نہیں پتا، میرا آپ کو پتا ہے، معلوم ہے نہیں؟ الحمدللہ اتنے سال آپ کے سامنے، میرے والد صاحب کا بھی معلوم، میرے دادا کا بھی معلوم، ٹھیک ہے جی، سب لوگوں کا معلوم، خاندان کا۔ یہ ایسے تعلق والوں کے ساتھ تعلق قائم رکھے، سوشل میڈیا کے ساتھ پتہ لگا، پتہ ہی نہیں اس کی داڑھی اصلی ہے کہ نہیں، پگڑی اصلی ہے کہ نہیں، اوپر پگڑی پہن کے بیٹھا ہے، نیچے نکر پہنی ہے۔ یہ جو آپ کے اینکر لوگ ہیں، پروگرام کر رہے ہوتے ہیں، نیچے نکلے پہنی ہوتی ہے، اوپر چائی لگائی ہوئی ہے اور نیچے کچھ بھی نہیں ہے،
اور بیٹھے ہوئے پروگرام کر رہے ہیں ملکی حالات اور نیچے نکر پہنی ہوئی ہے, اوپر کوٹ پہن کر بیٹھے. جب ان کی ویڈیو نشر ہوتی ہے تو وہ اب کہنا مناسب نہیں ہے, جو جانے والا چلا گیا اللہ پاک باتوں کی مغفرت فرمائے, وہ تالی بجا کر کہتا تھا گالی دے کر چل شروع کر نعت, اور وہ عجیب گالی دے کر وہ کہتا تھا, وہ بعد میں کلپ سامنے ہے. تو اللہ معاف فرمائے کہ ان کا بیک گراؤنڈ تو آپ کو معلوم نہیں. تو عالم دین میں فیس ٹو فیس مین ٹو مین سے سامنے والے سے جو موجود ہے اس کی تاثیر ہوگی. صحابہ اللہ کے نبی کی صحبت میں بیٹھے, صحبت میں بیٹھ کر تاثیر ملے گی. تو ورنہ یہ اسکالر اٹھ کے آج علم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل اس چیز کا بھی انکار کر دیا, اور اتنا بڑا واقعہ, اتنا بڑا معجزہ, اس کے معجزہ ہونے کا غامدی نے انکار کر دیا. اور آج دیکھیں کس طرح پروگرام نشر ہوتے ہیں. تو ان لوگوں سے بچیں, اور کسی وقت انشاءاللہ وہ تھروپی کے متعلق بھی انشاءاللہ میں عرض کروں گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے پہلے یہ اصحاب الفیل کا واقعہ پیش آیا. حضرت عبد المطلب نے حضور کے دادا نے ابرہہ کے پاس گئے. مختصر کر کے عرض کر رہا ہوں, اپنے معاملات عرض کیے, اپنے اونٹ واپس لیے, صفا مروہ کے درمیان وہ اونٹ اللہ کے راستے میں ذبح کیے. اب ہاتھیوں والا لشکر وہ آگے بڑھ رہا ہے. کسی نے ہاتھی کے کان میں کہہ دیا تجھے پتا نہیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر لکھی, اس کے ہاتھی کے کان میں کہا کہ سامنے اللہ کا گھر ہے. ہاتھی کو کہا کہ تم نے آگے نہیں بڑھنا. وہ سارے ہاتھی وہیں پر بیٹھ گئے, اور ادھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا 100 اونٹ اللہ کے راستے میں ذبح کرنے کے بعد جا کر مکہ کی پہاڑیوں کے اوپر جا کر بیٹھ گئے. اور یہ صدقہ کر کے اس صدقے کے وسیلے سے اللہ کے سامنے سوال کیا کہ اللہ یہ میں کر سکتا تھا, میں نے کر دیا. اللہ آپ کا کام ہے, لا اما ان البيعم نار على قمدار حالتا لا يسلمن سليمهم ومعادهم ابدا محمدا اين المفر والاله الغالب والعشم المغلوب ليس الغالب. اے اللہ ایک جھوپڑی والا بھی اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے. اے اللہ یہ تیرا گھر ہے, تو ان سبھی باتوں سے, ان عیسائیوں سے یا اللہ اپنے گھر کی حفاظت کیوں نہ کرے گا. اسی وقت ابابیلوں کا لشکر نمودار ہوا, انہوں نے کنکریاں پھینکنا شروع کی. ابرہہ کا لشکر تتر بتر ہونا شروع ہو گیا, جوبر بننا شروع ہو گیا, دوسرا بننا شروع ہو گیا. اسی وقت عبد المطلب نے خوشی کے مارے کہا این المفر این المفر والالہ الغالب, کہ کہاں بھاگ رہے ہیں. والعشم المغلوب ليس الغالب, کہ تم مغلوب ہو کے رہو گے اور اللہ کے رب العزت کی ذات غالب ہو کے رہے گی. میرے دوستو, آخری چند منٹوں میں ہم جہاں پر یہ شکر ادا کر رہے ہیں کہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ رب تعالیٰ نے ہمیں حضور رحمت کائنات جیسی نعمت عطا فرمائی, اس امت پر اس سے بڑا احسان نہیں, آپ پر اور مجھ پر اس سے بڑا احسان نہیں. ذرا غور کرو میرے نوجوانوں, میرے بزرگوں, کیا تمہاری میری نمازیں, اعمال, ذکر, نظر, سننا, بولنا کیا اللہ کے سامنے رکھنے کے قابل ہے کہ اللہ کے سامنے ہم جائیں اور رکھیں اور ہم یہ کہیں اس کی وجہ سے اللہ جنت میں لے جائے؟ کوئی ہاتھ کھڑا کر کے یہ کہہ سکتا ہے؟ کوئی اس مہینے کا کیا دیکھنے, ایک مہینہ آج صبح سے لے کر اب تک کا کوئی جرات کر سکتا ہے اللہ کے سامنے؟ کوئی ہے؟ لیکن بخشش کی امید اندر کس بات پر ہے کہ آقا حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جب یہ سوچتے ہیں تو بتاؤ اپنے اعمال سے بخشش کی امید پیدا ہوتی ہے یا آقا سے؟ کس سے پیدا ہوتی ہے؟ یہ مبارک مہینہ ہم اللہ کا شکر کریں. آج مجھے سمجھ نہیں آ رہی, یا 12 ربیع الاول کے دن کے مطابق ہم استغفار کریں, اللہ سے معافی مانگیں اور ہاتھ جوڑ کر کہیں کہ یا اللہ عذاب نازل نہ فرمانا, عذاب نازل نہ فرمانا. میں آج ارادہ کیا ہے اس بات کو شروع کر کے میں اپنا لب و لہجہ بھی نیچے رکھوں گا, اپنے جذبات بھی نیچے رکھوں گا, جو کہ حضور کی محبت کے اصول کے خلاف ہے.
دل تو چاہتا ہے دل چیر کر دل کی وہ تلواریں نکالو اور زبان کی وہ تلواریں نکالو جو میرے بس میں ہے، اس منبر پہ بیٹھ کر، اور ان الفاظ کی تلواروں کے ذریعے ان تمام لوگوں کو کاٹ ڈالو جو میرے نبی کی دین کی اس مبارک یوم کی یہ توہین کرتے ہیں۔ لیکن میں تھوڑا سا مجبور ہوں کہ اس میں کیونکہ شامل ہیں میرے کچھ بزرگ، میرے کچھ نوجوان، میرے کچھ محلے دار، میرے کچھ عمائدین، یہ سب لوگ شامل ہیں۔ لیکن آپ میں ایک ہی بھائی، ایک ہی محلے کے ہے نا، ٹھیک ہے؟ جب یہ خدا نہ خواستہ آ گیا کہ حضور کے دین کی اس توہین پر، اس ناچ گانے پر اور اس الفاظ پر، اور انڈیا کے وہ توہین اور بے حیا گانے، یہ سارے اسلام پورے والوں پر نہ اللہ نہ کرے بس یہ عذاب آ جائے، اللہ نہ کرے عذاب آ جائے، تو اس میں پھر میں اور آپ سب برابر ہوں گے، کوئی نہیں بچے گا، کوئی نہیں بچے گا۔ یہ سوچنا ہے ہم سب نے کہ ہم نے حضور سے محبت حضور کے مطابق کرنی ہے، حضور سے محبت شیطان کے مطابق نہیں کرنی۔ اور میرے دوستوں، اگلے سال کے لیے بس بنیاد رکھ کر جا رہا ہوں، اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ آپ حضرات کے ساتھ مل کر کم از کم اسلام پورے کو تو اسلام پورا بنائیں گے انشاءاللہ، جہاں تک ہم مکلف ہیں انشاءاللہ۔ جو بھی معاملہ کریں، دیکھیں، سجائے، روشنی کرے، دستار بندی کرے، جلوس نکالے، بالکل نکالے، لیکن اس کی حدود علماء سے پوچھ کر۔ یہ سارے کام کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں یہ ایک مسلمان کے جذبات ہے، یہ سارا کرنا، لیکن اس میں یہ سوچنا میرے اس عمل کو دیکھ کر، میرے اس جلوس کو دیکھ کر، آپ بتائیں جو کچھ ہوتا ہے رات کے وقت حضور خوش ہوتے ہوں گے؟ کوئی ایک بندہ مجھے بتا دے، بھائی یہاں پر بیٹھا ہوں، کوئی ایک بزرگ مجھے بتا دے۔ تو یار ہم کیا کر رہے ہیں پھر؟ کون سا غزہ کا جہاد ہے جس کے لیے ہم جان قربان کریں گے؟ کون سا امریکہ مردہ آباد اور کون سا اسرائیل مردہ آباد، اور کون غلام ہے نبی کے رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے؟ کون سی موت؟ کیا دعوے ہیں یہ؟ اتنی بے بسی، اتنی شرمندگی، اتنا افسوس کہ ہمارے ارد گرد ہماری خواتین کھڑی ہوئی ہیں، ہماری بچیاں کھڑی ہوئی ہیں، ہمارے بزرگ کھڑے ہوئے ہیں، ہمارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ بھئی یہ قوالی ہو رہی ہے، یہ کس عالم نے اجازت دی ہے؟ کسی دیوبندی نے، کسی بریلوی نے، کسی اہل حدیث نے، کسی شیعہ نے؟ کس نے اجازت دی ہے کہ یہ دین ہے؟ کس نے اجازت دی ہے اس طرح کر کے پیسے نچھاور کرو؟ خدا کا واسطہ ہے، خدا کا واسطہ ہے، اپنے تم بسنتوں کے انجوائے کرو، وہ بھی جائز نہیں ہے۔ ویلنٹائن ڈے ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، میرے نبی کا دن، نبی کا دن، اور اتنی اس کے اندر توہین، اور اتنی اس کے اندر بے حیائی، اور اتنی نعوذ باللہ غلاظت کہ پورا سال سڑکوں پر اتنی غلاظت نہیں کہ جتنی 12 ربیع الاول والے دن۔ کسی نوجوان کو اتنا موقع نہیں ملتا۔ تو اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے استغفار کریں، اور میرے دوستوں، بس میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے عمائدین، میرے سیاسی عمائدین، میں انشاءاللہ نام بھی لے کر کہوں گا ایک ایک کا، جب وقت آئے گا ایک ایک کا نام لوں گا۔ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ یار ابو کبھی نام لے کر ہی کہہ دیتے، بھائی بتا ہی دیتے۔ ایک ایک کا، ابھی میں بغیر نام لیے کہہ رہا ہوں، ایک ایک عمائدین، ایک ایک سیاسی پارٹی، ایک ایک کارکن، ایک ایک گلی کا ذمہ دار، ایک ایک محلے کا ذمہ دار، ہر ایک سے میں درخواست کر رہا ہوں، اس دن کے لیے درخواست کر رہا ہوں، ایسا لاہمن بنائے
کہ یہ دن ہمارا اس اسلام پورے کے اندر اسلام پورا کا پورا نظر آئے، نہ کہ شیطان منڈاتا ہوا نظر آئے. ایسا نہ ہو. میں پہلے سے درخواست کر رہا ہوں کہ ایسا لائمل مشورہ کرے. میرے دوستوں، ہمارے لیے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، حضور کے علاوہ میرے کچھ نہیں ہے. کب آنکھ بند ہو جائے یہ بیان اگلے سال بھی میں کر سکتا تھا. میں نے کہا نہیں، کل کا پتہ نہیں، اگلا جمعہ پتہ نہیں نصیب ہو کہ نہ ہو. آج سے نیت کرے کہ انشاءاللہ اس دن کو حضور کی توہین سے پاک کرنا ہے. سب ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ.